الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ انسان شفا کے لیے ہر صورت کو اختیار کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے کہ اسے شفا حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ قرآن میں مختلف طریقے علاج ہیں، ہر چیز کا روحانی جسمانی بیماریوں کے علاج ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہوئے ہیں، بتائے ہوئے ہیں کہ یہ علاج اس طریقے سے کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ تو وہ کرنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو شہد کا بتایا کہ شہد پلاؤ، اس کے بھائی کا پیٹ خراب تھا، اس نے کہا جی فائدہ نہیں ہوا، فرمایا پھر پلاؤ، کیونکہ قرآن نے کہا ہے شہد شفا ہے۔ پھر پلایا، پھر اس نے کہا جی فائدہ نہیں ہوا، فرمایا پھر پلاؤ۔ جب بار بار اس نے تیسری بار آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ نہیں ہوا، الٹا طبیعت اور خراب ہوئی ہے، فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ یہی ہم کرتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث سے علاج کریں، علاج بتائیں، طریقہ علاج سکھائیں، خود کریں یا مریض کو سکھائیں۔ اگر بہتر نہیں ہو رہا تو کمی ڈھونڈنی ہے، کہاں پر کمی ہے۔ ذکر ہمارے میں اثر نہیں، تلاوت ہم ٹھیک سے نہیں کرتے، ذکر ہم ٹھیک سے نہیں کرتے، توجہ ہماری ذکر میں نہیں ہے، اور الزام لگاتے ہیں کہ جی ہمیں پڑھائی اثر نہیں کرتی۔ دیکھیں تو صحیح وجہ کیا بنی، کس وجہ سے جو ہے وہ ہمارا ذکر جو ہے وہ اثر نہیں کرتا، کس وجہ سے جو ہے ہمارے معاملات بہتر نہیں ہوتے۔ ہم نے گناہ کو چھوڑا نہیں، ہم نے جو ہے وہ سیدھا رستہ اختیار کیا نہیں۔ تو یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہمارا ذکر ہمیں فائدہ نہیں دیتا، ہماری پڑھائی ہمیں فائدہ نہیں دیتی۔ ہم جو آیات ہیں، جو دعائیں ہیں وہ پڑھتے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے، اس کی وجہ اور سبب ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ وہ غلطیاں کیسے دور کریں، وہ غلطیاں کیسے ڈھونڈیں کہ ہمارے اندر کون سی غلطی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، اور جو وہ ہم کام کریں گے تو ہمارے لیے باعث فائدے کے بجائے وہ جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ہمارے لیے نقصان ہوگا۔ اس میں کیسے پتہ چلے؟ سب سے پہلے یاد رکھیں، جو بندہ ذکر توجہ کے ساتھ نہیں کرتا، جو بندہ ذکر جو ہے وہ ہمیشگی کے ساتھ نہیں کرتا، جو بندہ ذکر کے ساتھ جڑا نہیں رہتا، جو محبت کے ساتھ نہیں کرتا، اس کو ذکر اتنا فائدہ نہیں دیتا جتنا فائدہ اس بندے کو دیتا ہے جو محبت اور عقیدت کے ساتھ کرتا ہے، توجہ کے ساتھ کرتا ہے، اور اللہ سے جو محبت کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ قریب کر لے اس کے معاملات حل ہو جاتے ہیں، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور اس کا ہر طرح کا مسئلہ جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے معاملات پر غور کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر ان کو کتے وغیرہ اچھے لگے نہ۔ اگر یہ جو ہے وہ بار بار ہو رہا ہو، اگر ایک آدھ بار ہونا یہ الگ چیز ہوتی ہے، اور اس خواب کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ہمیں اپنے معاملات کے ساتھ مطلب بھی ہوتا ہے، بسا اوقات روزمرہ معاملات کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اگر یہ بار بار آ رہا ہے، روز آ رہا ہے، تو اس میں مختلف جو ہے وہ صورتحال ہو سکتی ہے۔ تو اس کا اندازہ ہم جو ہے وہ مریض کی حالت سے لگاتے ہیں، بسا اوقات بار بار خوابوں کی تعبیر سے لگاتے ہیں۔ تو عموماً یہ جادو جنات کے ذریعے جس پر جادو کیا گیا ہو اس بندے کو اس طرح کے خواب آتے ہیں۔ تو حفاظتی پڑھائی کرنی چاہیے صبح و شام سونے سے پہلے، اور ساتھ میں ایک دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ میرے جتنے بھی دشمن ہیں، برا جاننے والے ہیں، مجھے جو ہے نقصان پہنچانے والے ہیں،
سب کے مقابلے میں تجھے لاتا ہوں اور تیری پناہ میں خود آتا ہوں۔ جب بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ اس کو نقصان نہیں پہنچانے دیتے، اس کو نقصان نہیں پہنچتا، وہ محفوظ رہتا ہے۔ آج کے دور میں ہم کسی وڈیرے کی پناہ میں چلے جائیں، ہم کسی بڑے کی پناہ میں چلے جائیں، ہم کسی چودھری کی پناہ میں چلے جائیں تو ہمیں بڑا حوصلہ اور آسرا ہوتا ہے کہ ہم محفوظ ہیں، لیکن جو بندہ اللہ کی پناہ میں آ جائے وہ بندہ، اس کو کوئی کسی قسم کا شر نہیں پہنچ سکتا، وہ بندہ محفوظ رہتا ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر ان کو ایک پڑوسی نے گوشت و چاول دی ہے اور یہ آرام سے کھا رہے ہیں۔ ہاں اچھا خواب ہے یہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کامیابی دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ذریعے سے جو ہے وہ رزق میں برکت کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ میرے اور میری بیوی کا جادو کروایا گیا الرجی کے لیے، تو اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، وہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنی شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کاروبار نیا شروع کرنے جا رہے ہیں تو اسٹارٹ میں کیا کرنا چاہیے؟ استخارہ کر کے کاروبار شروع کریں، استخارے کی دعا پڑھ کے جو ہے وہ کاروبار شروع کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے معاملات، اس میں آپ کی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں آئے گی۔ دوسرا کام یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہتر راستے پہ چلائیں گے، یعنی جو آپ کے لیے بہتر ہے اسی راستے پہ آپ چلیں گے، نہ کہ وہ راستہ جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ذکر کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس سے کیا ہوگا، برکت بہت آئے گی، ذکر کرنے سے خیر اور برکت بہت ملتی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کر دیں گے۔ عمران بھائی کا سوال ہے کہ کیا جادوگر کو قتل کرنے کا کوئی عمل ہے؟ اگر ہے تو بتائیں۔ اللہ اکبر، بہت آپ نے بڑا سوال کر دیا ہے، جادوگر کو مارنے کا۔ میرے بھائی، ہمارا جب سامنا ہوتا ہے جادوگروں سے تو ہم ہر وہ عمل کرتے ہیں جس سے جادوگروں کو نقصان پہنچے۔ سب سے بہترین عمل ہے سورۃ البقرہ پوری پڑھنا، یہ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہوتا ہے تب جب جادوگر آپ پر اٹیک کر رہے ہوں، تو یہ ایک معالج، اس جو میں یہ باتیں کروں گا یہ معالج ایک سمجھ سکتا ہے ان باتوں کی نوعیت کو اور ان باتوں کی کہ کہاں سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو عام عوام کے لیے یہ باتیں کارآمد نہیں ہوگی، عام عوام کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، کیونکہ جب جادوگر سے واسطہ پڑتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، ایک تو ہر بندہ کہتا ہے جی میرا جادوگر بار بار جادو کر رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جادوگر کا جادو جب توڑا جاتا ہے، معالج کوئی راکی علاج کرتا ہے، توڑتا ہے، تو پھر اس وقت جو ہے وہ جادوگر کا حملہ، جادوگر کا اٹیک، اس کو روکنا، اس کا مقابلہ کرنا، اس پر واپس اٹیک کرنا، یہ ایک ماہر راکی یا معالج ہی جانتا ہے۔ بہرحال میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ سورۃ البقرہ تو سب سے پہلے اٹیک کر رہا ہے جادوگر، تو اس کے مقابلے میں اور اس حفاظت کے لیے ہے۔ دوسرے نمبر پر سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 77، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، یہ دو آیات ایسی ہیں یہ دو آیات ایسی ہیں جو جادوگر کو جو ہے وہ کمزور کر دیتی ہیں، جادوگر کو جو ہے وہ بہت زیادہ ان آیات سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ آپ بار بار پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اس سے کیا ہوگا، آپ کو جو ہے وہ حفاظت بھی رہے گی، جادوگر پر بہت زیادہ سختی ہوتی ہے ان آیات۔ شوہر کی طرف سے کافی معاملات خراب ہیں، ساری فیملی کو چھوڑ چکے ہیں، کوئی وظیفہ وغیرہ بتا رہے ہیں۔ جی دوبارہ پوچھیں۔ شوہر کی طرف سے کافی معاملات خراب ہیں، پوری فیملی ہی ڈسٹرب ہے، سب کو وہ چھوڑ چکے ہیں، کوئی وظیفہ بتا رہے ہیں۔ دیکھیں اس کے لیے یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات یہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، استغفار پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات کریں۔ چہرے پر کالے نشان، کالے دھبے وغیرہ کافی زیادہ ہیں،
تو اس کے حوالے سے کچھ بتا دیں سسٹر کے سوال. جی دوبارہ پوچھیں. چہرے پہ کافی کالے قدم نشان وغیرہ اس حوالے سے کچھ بتا دیں. یہ نظر بد کی وجہ سے عموماً ہوتا ہے، اور نظر بد کی وجہ سے ایسے معاملات بن سکتے ہیں. سورہ فاتحہ سورہ فلق ناس 21 مرتبہ پڑھیں، اور جو ہے پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کرے. یہ سسٹر فوزیہ عزیز کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ علاج کے لیے 6,000 روپये لیتے ہیں، بہت سارے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. تو پہلی بات بہن، ہماری طرف سے کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں کی جاتی، یہ بالکل فی سبیل اللہ ہے. اور قاری صاحب کے جو شکیل کال بھی اٹینڈ کرتے ہیں وہ بھی پیسے نہیں مانگتے، یہ سب لوگ جانتے ہیں. اور کوئی بھی فیس، کسی طرح کی فیس ہم لوگ نہیں لیتے. ہماری جو ہے وہ ہماری جو ٹیم ہے کال سننے والی، آپ کی شکایت ہمیں موصول ہوئی، اچھا کیا آپ نے بتایا. تو ہمارا پروسیس کوئی یہ نہیں ہے کہ بالکل وہ جو ہے وہ جس کے ہاتھ میں آئے جو مرضی کرے، جو مرضی باتیں کرے، ایسے نہیں ہوتا. ہماری ٹیم ہے وہ کال سنتی ہے، ان کے اوپر ایک ٹیم ہے جو ان کو مانیٹر کرتی ہے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ان کو علم، تو آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں اور میرے تک سوالات آتے ہیں اور میں ان کے جوابات دیتا ہوں. تو ایک ایک کال کی ریکارڈنگ اور ایک ایک کال کا جو ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے. تو ایسی کوئی آپ کو مسٹیک ہوئی ہے، غلط نمبر پر آپ نے رابطہ کیا ہے، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں. ہماری ٹیم نہ تو کبھی پیسے کسی سے مانگے ہیں، نہ کبھی کسی کو کہا ہے کہ اتنے پیسے دیں تو ہم علاج کریں گے. ہاں کچھ پیجز ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر کام کر رہے ہیں، وہ علاج سکھانے کے مانگ رہے ہیں، وہ میرے علم میں بھی ہیں. وہ علاج کچھ سکھا رہے ہیں، کچھ آپ کو معلومات دے رہے ہیں. مجھے پہلے بھی ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ فلاں 4,000 لے رہے ہیں، 6,000 لے رہے ہیں، اتنے لے رہے ہیں، اتنے لے رہے ہیں. تو بھائی وہ ایک ادارہ ہے، وہ آپ کو سکھا رہا ہے، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمارا ہم تک جو ہے وہ ہماری اپنی بات کا ہم جواب دیں. نہ تو ہم یہاں آئے مریض سے کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں، نہ کوئی کال پر کسی طرح کی ایک بھی آج تک اللہ کے رحم سے مریض ایسا نہیں ہے جو یہ کہے. باقی ہمارے صرف 2 نمبر ہیں جو ڈسکرپشن کے اندر موجود ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ کمنٹ کے اندر اپنا نمبر پیش کر دیتے ہیں اور ان کو لکھ دیتے ہیں کہ یہ قاری صاحب کا نمبر ہے. ان کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. وہ بہت سارے لوگوں کی اس طرح کی شکایت آئی ہے کہ کمنٹ میں کسی غیر بندے نے اپنا نمبر لکھ دیا اور بعد میں لوگوں کو پیسے وہ تعویذ بنا بنا کے دے ہی جا رہا ہے. پچھلے دنوں ایک بہن کی مجھے کال آئی ہماری ٹیم کو کہ جی آپ کا نمبر ہے ایسے ایسے، وہ آپ تو تعویذ سے روکتے ہیں لیکن آپ کا وہ ٹیم ممبر تعویذ بنا بنا دے رہا ہے. میں نے کہا ایسے نہیں ممکن. جب نمبر دیکھا گیا تو وہ ادھر پشاور والی سائڈ پر جب اس کا ڈیٹا نکلوایا گیا تو وہ اس سائڈ کا نمبر تھا، اور وہ کوئی اللہ کا بندہ جو ہے وہ ادھر کمنٹس میں سے جو ہے وہ پرسنل میں جا کے سب کو کہہ رہا ہے کہ آئیں میں آپ کی قاری صاحب سے بات کرواتا ہوں، علاج کرواتا ہوں، یہ وہ ایسی بات ہے. تو ایسی کسی بھی چیز سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا ادارہ جو ہے وہ الحمدللہ فی سبیل اللہ کام کر رہا ہے، اور ایسی کوئی ڈیمانڈ ہماری کال پر نہیں کی جاتی. ہماری کال پر ہماری جو مطلب ہماری ٹیم کال سنتی ہے، ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی جاتی. تو یہ ایسی فضول بات ہے، یہ آپ کو مسٹیک لگی ہوگی، کوئی اور نمبر ہوگا، ایسے ہمارے ساتھ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہماری جتنی بھی کالز ہوتی ہیں ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے. تو ایسی اگر کوئی بھی مسٹیک ہو تو وہ ہمارے سامنے لازمی ہے. ایک سسٹر کا سوال ہے کہ خواب کے اندر انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں بہت ساری چپلیاں دیکھی ہیں اور وہ اس وجہ سے کافی ڈر وغیرہ بھی جاتے ہیں. ایک تو خواب کا اثر ظاہر کیا جائے، اور دوسرا صدقہ کیا جائے، اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا کثرت سے پڑھا ہے. یہ چھپکلی بسا اوقات حاسد کی علامت بھی ہوتی ہے، بسا اوقات شیطانی وسوسے کی علامت بھی ہوتی ہے، بسا اوقات شریر عورت کی علامت بھی ہوتی ہے. اس طرح مختلف چیزیں ہیں. تو یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ کر لیں گے آپ. محمد ثاقب بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر بہت سارے انہوں نے ٹوائلٹ واش روم وغیرہ دیکھے ہیں، جس میں سے ایک واش روم کے اندر ان کے والد صاحب بیٹھے ہوتے ہیں لیکن گندگی نہیں ہوتی. اس کی کیا ہوتی ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کچھ ایسے اعمال آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے گھر کے افراد میں کسی میں بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے. تو اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ ہے کہ ان کو بہتر کیا جائے. جیسے کہ مثلا کمائی میں
کچھ اس طرح کا مل جانا جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اور اسی طرح کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی نظر کا غلط اٹھنا ہے، کوئی غلط معاملات ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے اگر منع فرمایا تو اس چیز سے بچنے کی طرف اشارہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ آپ سے بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک اچھی طرح اینکر آتے ہیں اور ان کو 200 روپیہ تحفے میں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بہتری والے معاملات کریں گے۔ اچھا خواب یہ کہ آپ کے لیے آپ کو کامیابی ملے گی، رزق کی صورت میں مل سکتی ہے، وہ کامیابی آپ کو آگے بڑھنے کی صورت میں مل سکتی ہے۔ سر دوائی سے جان نہیں چھوٹتی ہے، ایک عمر ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہوتی ہے۔ سورہ فاتح 41 مرتبہ پڑھیں، پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، شہد کا استعمال کریں، کلونجی کا استعمال کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ سعد بن معاذ بھائی، آپ کا سوال کافی لمبا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کال کر لیں، کال کر کے اپنے دونوں خوابوں کی تبدیل کر سکتے ہیں۔ جو بہت زیادہ لمبا سوال ہوتا ہے اس کو پھر سیشن میں پوچھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو کمنٹس میں ہیں وہ جواب نہیں دیے جاتے، تو 3-4 ہزار سے اوپر کمنٹ آتے ہیں، تو اس میں سے کوشش یہی ہوتی ہے جو مختصر ہوتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ جتنے لوگوں کے مکور کر سکیں وہ کریں۔ 1 گھنٹے کے ٹائم میں جتنا ہو سکتا ہے وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، باقی اپنے اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ رہ جاتے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے اپنے نمبر دیے ہوئے ہیں ڈسکرپشن کے اندر، تو ان پر کال کر کے بھی آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ لائیو آئیں اور سب کا جو ہے وہ سب کو جوابات دیں، سب کا مسئلہ سنیں، اسی لیے لائیو آیا جاتا ہے۔ ادروائز ہماری نمبر ہیں، ہماری ٹیم کال سنتی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم لائیو آئیں، لیکن پھر بھی آپ کے مسائل کے لیے کوشش یہی ہوتی ہے۔ تو پھر بھی اگر آپ شکوہ کریں تو یہ آپ کا حق ہے، کیونکہ اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، جتنی ہماری کوشش ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، ہم اپنی استطاعت کے مطابق ہم کر رہے ہیں، تو آگے اللہ کی سپورٹ ہے۔ لیاقت علی بھائی جی بالکل، قاری صاحب بیٹھے ہیں سیٹرڈے سنڈے کو، آپ آ سکتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں میں پہلے بھی آیا تھا، تو بھی تھوڑا بہت رہتا ہے مسئلہ، میں دوبارہ آنا چاہتا ہوں۔ تنویر بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر سونا جویلری وغیرہ گولڈ کی وہ دیکھنا۔ ہاں اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر مرد نے پہنا ہو تو نہیں اچھا ہوتا، ویسے دیکھنا اچھا ہوتا ہے۔ جی نمبر بہت سارے لوگ کال کرتے ہیں تو بزی ہوگا، تو دی گئی ٹائم کے دوران آپ بار بار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بات ہو جائے گی۔ تو آپ کے اندر بکرے کے پائے وغیرہ بنانا اچھا ہے، رزق میں برکت کی علامت ہے، خیر کی علامت ہے۔ کوئی ایسا ذکر بتائیں جسے اللہ کو راضی کر سکوں، نیک لوگوں میں شامل ہو سکوں۔ ہاں بہترین سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ صحابہ کرام یہ ایسے سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقے بتایا کرتے تھے، جیسے کہ میں اپنے لمبے سجدے کیا کرو، تہجد پڑھا کرو، استغفار کثرت سے کیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھا کرو۔ اسی طرح مختلف کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، تو جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے، استغفر اللہ کرتا ہے، اور اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، یہ ایسے ذکر ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو یہ پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں اور آپ کی مشکلات آسان کر دیتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت یا ریکارڈنگ لگا کر گھر میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض کا تو کوئی انسان کسی کام میں مصروف ہے وہ صحیح سے سن نہیں پاتا۔ ہاں رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کو سنو، توجہ کے ساتھ، شور نہیں کرو۔ تو اس کے دوران شور کرنا، بولنا، باتیں کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں ویسے چلایا جا سکتا ہے، اس میں خیر اور برکت ہے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے۔ بھائی کا سوال ہے کہ 10 دن بعد ان کے امتحان ہیں، تو اس والے سے کوئی جواب دیں۔ اس پر ہمارا پورا ایک ٹاپک یوٹیوب پر موجود ہے، امتحانات میں کامیابی کے لیے۔ اس میں ہم نے مطلب ڈیٹیل میں 3 طرح کے عمل بتائے ہیں، امتحانات سے پہلے، امتحانات کے دوران، امتحانات کے بعد۔ وہ آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ باقی سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت کثرت سے پڑھیں، استغفار کثرت سے کریں، نمازوں کو بندی رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی سے نوازیں۔ حفیظ بھائی یہاں پر ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ نہ کریں، بڑا مہربانی ہوگی۔
جادو ہے 2 سال سے جسم میں کافی زیادہ درد وغیرہ رہتا ہے اور کہیں آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے، تو کیا کریں؟ جادو کی وجہ سے جو بیماری بنی ہے وہ بتائیں، اس کا علاج بتا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ محمد رفیق بھائی، آپ کا سوال نظروں سے نہیں گزرا، آپ دوبارہ منٹ کے اندر پیش کر دیں۔ سسٹر کا سوال ہے رشتے کے حوالے سے اس رشتے کے حوالے سے مختلف معاملات ہوتے ہیں، بسا اوقات جو ہے وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جادو کی وجہ سے رکاوٹ بنا دی گئی، جادو کی وجہ سے کچھ معاملات ہوتے ہیں تو اس کا علاج الگ ہوتا ہے، اور ویسے معاملات ہوں اس کا علاج الگ ہوتا ہے۔ تو دونوں کا میں طریقہ علاج بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا۔ ایک سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت کثرت سے پڑھی جائے، استغفر اللہ کثرت سے پڑھا جائے، کم از کم 1000 مرتبہ روزانہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ روزانہ، اور سورہ فلق ناس 41 مرتبہ صبح شام پڑھیں۔ یہ پڑھائی کرنے سے انشاءاللہ ہر طرح کا جادو بھی ٹوٹ جائے گا اور رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ خیر سے بھی نواز دے گا۔ ذکر جتنا زیادہ کیا جائے گا نماز و پابندی کے ساتھ، یاد رکھیے نماز و پابندی نہیں کرتے، کتنا بھی عمل کر رہے ہیں وہ فائدہ نہیں دے گا۔ مریض جو ہے وہ انسولین بھی لے اور میٹھا بھی کھا رہا ہے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا، مریض میڈیسن بھی کھائے اور پرہیز بھی نہ کرے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ نماز و پابندی کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ خواب کے اندر اپنی دوسری شادی ہوتے ہوئے دیکھنا، اچھا خواب ہے، سسٹر کا سوال۔ اچھا خواب ہوتا ہے اس لحاظ سے، شادی کوئی بھی انسان دیکھتا ہے تو جو ہے وہ ایک پازیٹیو علامت ہے۔ باقی یہ جو ان کا سوال ہے اس کے بارے میں کچھ اور مزید سوالات کر کے ان کی تعبیر بتائی جا سکتی ہے، ایسے ایگزیکٹ تعبیر نہیں بتائی جا سکتی۔ بہرحال عمومی طور پر عام ایک بندہ جو ہے وہ شادی دیکھتا ہے تو وہ برا نہیں ہے۔ ایک سسٹر کا سوال ہے کہ فارسی پڑھائی سے بدبانی والے خواب جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، لیکن ابھی جب رشتہ وغیرہ آتا ہے تو رونا اور خوف وغیرہ کافی ہوتا ہے، جب منع کرتے ہیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ استغفار کثرت سے کریں اور وضحا کی آیت نمبر 5 کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کر دیں۔ بچوں کا نظر پر لگی ہے تو اس کا علاج کس طرح کریں؟ اس کا علاج سورہ فاتحہ، سورہ فلق ناس اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کسی مرتبہ پڑھیں، اور وہ پانی پر دم کر کے جو ہے وہ پانی پر دم کر کے پانی سے منہ بھی دھلائیں، اور تو منہ بھی دھلایا جائے، پلایا بھی جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائے۔ میرے گھر کے ایک فرد کو خواب کے اندر جن جو ہے وہ انسان کی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیں۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اس کا تو مقصد ہی یہ ہے، تو اس طرح کی غلطی ہے، اس طرح کا کام نہیں کرنا۔ شیطان کے وسوسے کو وسوسہ ہی رہنے دینا ہے، نہ کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی فرمائیں گے اور آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ بھی فرمائیں گے۔ آپ نے جو ہے وہ شیطان کے وسوسے کو جو ہے وہ سوار نہیں کرنا۔ شیطان کا تو مقصد ہی یہ ہے، جادوگروں کا مقصد یہ ہے، جنوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دور کیا جائے، تو آپ اس چیز سے بچیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک کچھوا ہے، اسے ایک بڑے سانپ نے مار دیا۔ آپ حفاظتی پڑھائی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے ہر لحاظ سے۔ باقی شیاطین کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، حفاظتی پڑھائی جاری رکھیں۔ سوتے ہوئے وزن پڑتا ہے اور اکثر سوئے ہوئے چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ روحانی مسائل کی علامت ہے، اس کی وجہ سے ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ اس کا علاج یہی ہے کہ آپ سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس یہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھیں۔ ہم 6 ماہ سے آپ کی بتائے ہوئے اس کا کرتے ہیں، لیکن ابھی تک ٹونے خواب جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ دیکھیں کمی کہاں ہے، میں نے پہلے شروع میں عرض کی ہے سیشن کے شروع میں کہ ہمیں کمی ڈھونڈ رہی ہے، کہاں غلطی ہے۔ اللہ سچا ہے، اللہ کے وعدے سچے، اللہ کا قرآن سچا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ کمی، وہ غلطی ڈھونڈنی ہے، اس پر ہمیں دوبارہ اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ باقی جڑے رہیں ذکر کے ساتھ، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔
عاصم بھائی کا مسئلہ ہے آپ سے پڑھائی کی جب بھی پڑھائی کرتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے، جب نہیں کرتے تو نہیں آتا۔ یہ تو بڑا عجیب سوال ہے، جس وغیرہ آپ تنگ کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں اس لحاظ سے کہ پڑھائی کرنے سے شیطان آتا ہے اور پڑھائی نہ کرنے سے نہیں آتا۔ اس کا علاج یہی ہے کہ آپ اگر ہمارے پاس آنا ممکن ہو تو آپ آ جائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کا علاج کریں گے تو فائدہ ہوگا اللہ کی مدد سے۔ باقی یہی پڑھائی کرتے رہیں، اعوذ باللہ زیادہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا علاج ہے۔ خواب کے اندر فوش شدہ نامہ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور ان سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے اور وہ انہیں ان کو عید مبارک وغیرہ کہہ کر وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، چلی جاتی ہے۔ ہاں اچھا خواب ہے، آپ کا ذکر، آپ کی پڑھائی، آپ کی دعا ان تک پہنچ رہی ہے اور ان کو فائدہ دے رہی ہے، آپ کو بھی فائدہ دے رہی ہے۔ خواب میں جن سے بات کرنا انسانی روپ میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کیا بات کی، اس لحاظ سے اس کی تعبیر بنتی ہے۔ قرآن کی آیات سننے سے جماعی اور آنسو نظر آتے ہیں۔ نظر بد میں عموماً علماء نے لکھا ہے اس پر نظر بد کی علامت ہے، لیکن میرا یہ تجربہ ہے کہ اس میں بسا اوقات نفسیاتی مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ جماعیوں کا تعلق نفسیات کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ایک بندے کو آ رہی ہیں، اگر آپ اس کے بارے میں دیکھیں گے، سوچیں گے تو آپ کو بھی آنے لگ جائیں گے، تو یہ اس کا تعلق نفسیات کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال حفاظتی پڑھائی کر کے پانی تیل پر دم کر کے پانی پیا جائے، منہ دھویا جائے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے۔ خواب کے اندر میری والدہ میری پینٹ جو کینچی سے کاٹ رہی ہیں، کہہ رہی ہے کیوں جائے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہتر کر دیں گے۔ کوئی بھی مطلب ہے آپ پر شیطانی اثر یا اس قسم کا معاملہ ہے تو پڑھائی کی ضرورت ہے، اس سے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے ابھی بہتر نہیں ہے، مثلاً کوئی بھی کام، کاروبار، رشتہ وغیرہ کوئی بھی اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ 2 سال سے میں شدید قسم کے وہم کم مزید ہوں، کچھ اور بتا دیں۔ اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ آپ کے ہر طرح کے مسئلے کا علاج ہے۔ یہ کریں، اللہ صالح فرمائیں گے انشاءاللہ۔ خواب میں کسی مانگنے والے کو پیسے دینا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کا کام لیں گے آپ سے انشاءاللہ۔ جی عثمان ملک بھائی طاہر صاحب کے نمبر موجود ہیں، طاہر صاحب بھی بہت سارا اٹینڈ کر لیتے ہیں، لیکن طاہر صاحب کے شگیر جو ہوتے ہیں وہ دی گئے ٹائم کے مطابق آپ کال کریں گے، انشاءاللہ آپ کی بات ہو جائے گی، وہ آپ کو پورا گائیڈ کریں گے۔ لا علاج جادو کی وجہ سے بنی ہوئی لا علاج بیماری کا علاج کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ، سورہ فلق ناس 41 مرتبہ صبح شام پڑھی جائے۔ مریض خود پڑھ سکتا ہے تو بہت بہتر ہے، نہیں تو مریض پر دم کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حماد بھائی آپ کا سوال نظروں سے نہیں گزرا۔ خواب کے اندر گائے وغیرہ دیکھیے جو پیچھے لگی ہوئی ہے، جو کافی اگر بار بار یہ خواب آ رہا ہے تو روحانی مسئلے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ جادو جنات کے مریضوں کو عموماً اس طرح کا خواب آتا ہے تو آپ کو حفاظتی پڑھائی کی ضرورت ہے، وہ کریں صبح شام سونے سے پہلے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مسئلہ بہتر ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ اس سیشن کو سارے بھائیوں کو شیئر بھی کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس چیز کا فائدہ ہو سکے۔ کیا گھر کے چاروں کونے میں اذان جو ہے وہ موبائل پر چلا کر دے سکتے ہیں؟ ہاں اگر کوئی مرد نہیں ہے تو موبائل پر بھی اذان چلائی جا سکتی ہے۔ تو ہر کونے میں الگ الگ چلانی ہے؟ ہاں جی، الگ الگ۔ دل بہت زیادہ گھبراتا وغیرہ ہے، شیو قاسم بھائی کا سوال۔ لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، زیادہ وضو میں رہا کریں۔ ہوتا ہی تو ایسے یہ عموماً میڈیکلی پرابلم کی وجہ سے ہے، لیکن یہ پڑھنے سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میری بیوی پر خون کی چیٹیں وغیرہ پڑتے تھے، برتنوں کی بھی آوازیں آنا اور کافی معاملات خراب تھے، گھر میں لڑائی جھگڑا بہت کرنا، کاروبار ختم ہو گیا، جو بھی کام کرتے اس میں رکاوٹ وغیرہ اور نقصان وغیرہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔
کافی قرض دار ہو چکے ہیں، کافی پریشانی کو رکھنے لگتے ہیں اپنی کی دوسرا ہے۔ اس کے لیے پیارے بھائی آپ حفاظتی پڑھائی کریں، گھر میں اذانیں دیں، چاروں کونوں میں ساتھ ساتھ اذانیں دیں، اور حفاظتی پڑھائی سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس صبح و شام اور سونے سے پہلے شروع کر دیں، اور سارے گھر والے استغفار کثرت سے شروع کر دیں۔ استغفار ایسا عمل ہے کہ جس سے ہر طرح کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اور اللہ رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اپنے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو یہ انشاءاللہ کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ شوہر کے دل میں بیوی اور بچوں کے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ اس پر یہ ہے کہ محبت نہ ہونے کی وجہ کیا بنے، وہ وجہ ہمیں ڈھونڈنی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے، دوسرے نمبر پر روحانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو شیطان کا تو سب سے بڑا مقصد ہی یہ ہے کہ خاوند بیوی کے درمیان لڑائی کیسے ڈالے، دور کیسے کرے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے لیے آپ نے سمپل جو ہے وہ طریقہ کرنا ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنی شروع کر دیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اعوذ باللہ بسم اللہ یہ 300 مرتبہ پڑھے، کھانے پینے والی چیزوں پر دم کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائے گا۔ تو بریس خان بھائی کا سوال ہے کہ روزگار نہیں ہے اور لوگوں سے لڑائی وغیرہ بھی ہو جاتی ہے، ہر کام بند ہو چکا ہے، چالو بھی ہے۔ پیارے بھائی، لڑائی کا ہونا ایک عمل ہی کافی ہے روزگار کے ختم کرنے کو، یعنی یہ عمل ایسا ہے، لڑنا جھگڑنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بہت غلط لوگوں کا کام بتایا ہے۔ یعنی جو منافقین ہیں ان کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں یا لوگ کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کو ناپسند عمل ہے، اس عمل سے بچ جائیں، درگزر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حق پہ ہوتے ہوئے بھی درگزر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات آسان کر دیتے ہیں۔ تو آپ درگزر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرما دیں گے آپ کے لیے۔ تو جو بندہ درگزر کرتا ہے حق پہ ہوتے ہوئے بھی، اس کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے۔ تو آپ یہ درگزر کیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات آسان کریں گے۔ اللہ سے استغفار کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ نمازوں کو بندی کریں۔ 53 سال عمر ہے میری وائف جو ہے وہ میرا بہت خیال رکھتی ہے، لیکن جب میں کرنے لگتا ہوں میرا دل نہیں کرتا، دل گھبراتا بہت زیادہ ہے۔ اور شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان نے جو ہے وہ شیطان خامد کو بیوی سے دور کرنے کے لیے، بیوی کو خامد سے دور کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کی صورت بدصورت کر کے دکھاتا ہے۔ تو آپ حفاظتی پڑھائی کریں، اذکار کے ساتھ جڑے رہیں، یہ آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ۔ بچوں کے ذہن کے لیے کیا پڑھائی کرنی چاہیے تاکہ سورۃ علم نشرہ اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک یہ کھانے پینے والی چیزوں پر دم کریں اور انہیں کھلائیں پلائیں۔ سورہ فلق، ناس اور اخلاص بھی ساتھ میں ملا لیں، تینوں چیزیں 7 مرتبہ روزانہ پڑھی جائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کھانے پینے والی چیزوں پر دیں، اور دوسرا بچوں کو ذکر پر لگائیں۔ جو بچہ ذکر کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دل دماغ کھول دیتے ہیں اور اس کو علم عطا کرتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تقوی اختیار کرو گے تو علم اللہ سکھائے گا۔ تو علم سیکھنا ہے تو تقوی اختیار کر لو، اللہ نے رستہ دکھایا۔ جی ایک بھائی کا سوال ہے کہ انہوں نے رشتہ کیا تھا اپنے پوتی کا اور ایک طرف اپنے بیٹے کا، وہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے تو اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا کریں گے؟ اللہ سے مدد مانگے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی پریشانی بنتی ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، اس میں اللہ سے مدد مانگے، اللہ کی مدد آئے گی تو سارے معاملات بہتر ہو جائیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں، اور حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت ہے، یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اور آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں۔ بچے پہ نظری بات ختم نہیں ہو رہی، کب تک نظری بات کا مطلب؟ عموماً 3 دن یا 7 دن کرنے سے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو نظر بد ممکن ہے کہ نظر بد نہ ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، بہرحال جاری رکھیں عمل، پانی تیل پر دم کر کے پانی پلائیں، پانی سے منہ دھلائیں، انشاءاللہ بہتری آ جائے گا۔ جو آپ نے محبت کے جادو کا آلات بتایا تھا وہ کتنے دن تک کرنا چاہیے؟ وہ 1 ماہ یا 40 دن کرنے سے ہر طرح کا مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ ایک بھائی جو ہے وہ دعا کی بھیڑ کر رہے ہیں
نام کیا ہوتا بتانا چاہتا ہوں. ہے؟ جی انشاءاللہ اللہ کے نام سے ضرور. جس بھی بھائی کا سوال آ گیا وہ دوبارہ کمنٹ میں پیش کر سکتا ہے. آج کچھ طبیعت بھی ناساز تھی، پھر بھی لاسٹ ویک جو ہے ہمارا سیشن تھا ادھر پنجاب یونیورسٹی میں، اور جیسے کہ پوسٹ وغیرہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی، اس وجہ سے لائیو سیشن نہیں کر سکے. لیکن آج میں نے کہا کہ جیسے بھی ہے، کیونکہ بہت سارے میرے بہنیں بھائی جو ہیں وہ انتظار میں ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے ہی یہ کوشش کی جاتی ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا کر سکیں. جادوگر نے جادو کیا ہے، ابھی کافی زیادہ پریشان ہے، جس سے وہ سوئیاں وغیرہ چھوٹی ہیں. کچھ حال بتا رہے ہیں دلیل گل بھائی کا سوال. یہ صرف سوئیوں کا لگنا یہ جادو کی علامت نہیں ہوتی. سوئیوں کو لگنا میڈیکلی پرابلم بھی ہو سکتی ہے. بہرحال سرسوں کے تیل پر دم کریں، سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، سورہ فلق ناس 41 مرتبہ، یہ پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، انشاءاللہ اللہ کے رحم سے بہتر ہو گئی. حاجت کے لیے کون سا ویڈیو کرنا چاہیے؟ آیت کریمہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آپ کی حاجت پوری کر دے گا. کثرت سے پڑھیں جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، جب تک آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کلمات پڑھ کے اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کلمات پڑھتا ہے اور پڑھ کے اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. تو یہ عمل کریں، بہت فائدہ مند ہے انشاءاللہ. ایک سسٹر کا سوال ہے کہ ان کا بیٹا کافی زیادہ ضدی ہے، روتا بہت زیادہ ہے اور ان کے بنا ایک منٹ نہیں رہتا. سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ الم نشرہ، سورہ فلق ناس اور اخلاص، یہ 7 مرتبہ پڑھیں. اعوذ باللہ 100 مرتبہ، بسم اللہ 100 مرتبہ. یہ کھانے پینے والی چیزوں پر بھی دم کریں، بچے پر بھی دم کریں، صبح شام، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائے. ڈاکٹر صاحب کے ملنے کے لیے دیے گئے ایڈریس پر آپ ہفتے اور اتوار کو آ سکتے ہیں. صبح 9 بجے سے لے کر 2 بجے تک آپ سے بیٹھتے ہیں. ایڈریس جو ہے وہ جامعہ محمدیہ دارالاسلام ایکسپریس پیرن چیچا وطنی، ضلع سہیوال اور صوبہ پنجاب کے اندر ہے. آپ جو اوپر ڈسکرپشن کے اندر نمبر موجود ہیں، وہاں پر کال کر کے آپ لوکیشن وغیرہ بھی لے سکتے ہیں. سسٹر سائمہ آپ کا سوال کا جواب ہو گیا، سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھیں. سسٹر نوید انجم اپنے سوال کو تھوڑا سا وضاحت کریں، سمجھ نہیں آ رہی. افواق کے اندر مانگنے والے کو پیسے دینے والا سوال جو ہو چکا ہے، سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھیں. کیا واش روم میں ٹوٹنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے؟ نہیں، ایسے کوئی باتیں نہیں، یہ فضول سوالات ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی کہتا جی قبرستان میں ہنسنا، مسجد میں ہنسنا اور واش روم میں تھوکنا، اس قسم کی باتیں، تو یہ مطلب ایسی باتیں نہیں ہیں، وہ باتیں نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات، ہر طریقہ، ہر عمل بتا دیا ہے. وہ کرنے سے انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. اور ہر وہ عمل بتا دیا ہے جس سے نقصان ہو اس سے بچنا چاہیے، اور ان اعمال میں یہ عمل نہیں ہے. میرا رشتہ آیا ہے، اس شہر کا نام بتا رہے ہیں، 3 ماہ سے نہا اور یہ نہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے. یہ سورہ یوسف، سورہ طٰہٰ اور سورہ بقرہ پڑھتے ہیں. دعا استخارہ 7 مرتبہ روزانہ شروع کر دیں. سورۃ توبہ کی آخری 1 آیت کثرت سے شروع کر دیں، استغفار کثرت سے شروع کر دیں. نماز الپابندی ہو، یہ عمل کریں، انشاءاللہ 1 ہفتے میں 10 دن میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. عمران بھائی کا سوال ہے گھر میں جو تویز ہیں اس کو کیسے معلوم کریں؟ بھائی گھر میں تعویذ کس نے، کسی کے ہیں، اپنے ہیں، کیا آپ کا سوال ہے؟ آپ حفاظتی پڑھائی کریں، اگر ہوں گے کسی کے کیے ہوئے تو آپ کا اثر ختم ہو جائے گا، آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. آیات کریمہ کا وظیفہ جو پیریڈ کے دنوں میں جاری رکھ سکتے ہیں یا بعد؟ جی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں.
محمد ناصر شہری خان بھائی اپنے سوال کا تھوڑی سی وضاحت کریں، آپ کی ورڈنگ کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ وہی سوال کاپی پیسٹ کر لیں، تھوڑے سے ورڈنگ چینج کر لیں۔ دشمن سے حفاظت کے لیے وظیفہ بتا رہے حفاظتی پڑھائی بہترین عمل ہے دشمن سے حفاظت کے لیے، جیسے آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سورہ فلق ناس ہیں، اور اس کے ساتھ دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نور ونعوذ بک من شرور، یہ ملا لیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ ملا لیں تو انشاءاللہ یہ حفاظت کے لیے بہت زیادہ کامیاب اور فائدہ مند عمل ہے۔ سسٹر مدیہ، آپ کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ، بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عمل کو قبول کرے۔ آمین۔ میرا 8 سال کا بیٹا ہے، اس نے رات میں آنکھوں میں اس کو ایک شخص نظر آیا جو 7-8 فیٹ کا ہے، کالے رنگ کا ہے، تو وہ غائب ہو گیا۔ بچے کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یاد کروائیں، اور ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و یحضرون، یہ دعا یاد کروائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ محفوظ بھی رہے گا اور دوبارہ کبھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ خواب میں نے دیکھا ہے کہ ان کے ایک رشتہ دار ہیں جو ان کی جو چپل ہے وہ زمین کے اندر دفنا رہے ہیں۔ اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، تعبیر کی کچھ سوالات کے بعد تعبیر بتائی جا سکتی ہے۔ بہرحال آپ کو حفاظتی پڑھائی کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات یہ آپ کو غلط راستے کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، اور رکاوٹ کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ ذکر کرتے ہوئے منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ پڑھا کریں، شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان فیل کرواتا ہے کہ منہ کڑوا ہے، اصل میں نہیں ہوتا ایسا کچھ بھی۔ خواب کے اندر گوشت کا قیمہ وغیرہ دیکھنا اچھا ہے، کھایا ہے یا کسی نے دیا ہے یا کوئی لے گیا ہے، یہ سارا بتائیں، ویسے اچھا ہوتا ہے خواب۔ یہ وضاحت نہیں۔ جو آگے رشتے کے لیے بتا رہے تھے کہیں سارا رکاوٹ بنی، کہیں کہ ایک ساتھ سے استخارہ وغیرہ بھی کر دیں لیکن رکاوٹ استغفار اور سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت کثرت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ بہتر راستہ نکال دیں گے انشاءاللہ، ساتھ میں صدقہ بھی دیں۔ گردن کے اندر بہت زیادہ درد رہتی ہے جس کی وجہ سے نیند وغیرہ بھی نہیں آتی، کیا کرنا چاہیے؟ یہ دیکھنا پڑے گا، یہ میڈیکلی مسئلہ ہے، روحانی مسئلہ ہے، مجھے تو میڈیکلی فیل ہو رہا ہے۔ تو سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھیں، زیتون اور کلونجی کے تیل پر دم کریں اور ان کی مالش وغیرہ کریں، انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے بہتر ہو جائیں۔ خواب کے اندر بڑھنا، جن سے بدفعلی وغیرہ کرنا، اکثر خواب کے اندر مردے دیکھنا، شادی نہیں ہو رہی، بیمار بھی رہتی ہے۔ یہ عموماً جو ہے وہ عاشق جن کے مریضوں کو اس طرح خواب آتے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے ہم کو مسل جن کہتے ہیں، مختلف نام دیے ہوئے ہیں اس بیماری کے مریضوں کو۔ تو بہرحال اس کا علاج ہے حفاظتی پڑھائی 3 ٹائم کرنا، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس، صبح شام اور سونے سے پہلے یہ کریں، اور ساتھ میں اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ 500 مرتبہ صبح شام پڑھیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ کے رحمت سے۔ خواب کے اندر ایک بکرے نے ان پر حملہ کیا، سنگ وغیرہ مارنے کی لیکن وہ دعا کر رہے تھے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے شریر کے شر سے محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ، حفاظتی پڑھائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا لکھا ہے کہ میرا گھر آباد نہیں ہوتا۔ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو آباد کر دیں گے انشاءاللہ۔ تہجد ٹائم کون سی پڑھائی کرنی چاہیے؟ تہجد ٹائم تہجد کے نوافل پڑھنے چاہیے، نوافل پڑھیں، بہترین عمل ہے۔ قیام میں قرآن پاک کی تلاوت جتنی زیادہ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور سجدے لمبے کریں، یہ بہترین عمل ہے۔ اس کے بعد دعا کریں، اس کے بعد ذکر کریں، یہ کرنے سے انشاءاللہ ہر طرح کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے لیے کھل جائے گا، آسانیاں ہوگی، برکت ہوگی، خیر ہوگی، سب سے بڑھ کر اللہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جادو کا مریض ہوں، 2 سال سے کوئی علاج کام نہیں آ رہا، سفلی کے بندش ہے اور کافی علاج کے بعد ہی اتنا۔ ارے بھائی، سفلی ہو، کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، ہمیں اس چیز سے غرضی نہیں ہے، ہم سمپل علاج پر آتے ہیں، اللہ کی رحمت سے علاج کرتے ہیں، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔
آپ کو جو پڑھائی بتائی جاتی ہے وہ کرنے سے آپ کا ہر طرح کا جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ اصل میں مشکل تب آئی، پریشانی تب آئی جب ہم نے خود جو ہے وہ جادو کو اپنے اوپر سوار کر لیا۔ یہ چیز سفری ہے، کچھ مریض آتے ہیں وہ آ کے ہمیں ہی بتانے شروع کر دیتے ہیں، نہیں جی آپ کو نہیں پتہ چلا، یہ فلاں جادو ہے، اس کا فلاں قسم ہے۔ میں نے کہا بھائی اگر آپ کو سارا کچھ پتہ تھا تو آئے کیوں ہو؟ ہمیں ہی سمجھانے آئے ہو، ہمیں بتانے آئے ہو کہ یہ فلاں جادو ہے۔ تو ہم ان چیزوں میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم سمپل علاج پر جاتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے علاج کرتے ہیں۔ تو آپ حفاظتی پڑھائی کریں، کمی دیکھیں کہاں کمی ہے، اس کو دور کر لیں، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ فراز کا سوال ہے کہ وینسڈے تھرسڈے کو دن کے وقت جادوگر بچے وغیرہ پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ بولتے ہیں جس کی وجہ سے گھر میں نقصان ہوتے ہیں، کیا یہ سچ؟ نہیں، ایسے فضول باتیں، ویسے عموماً جادوگروں کے کوئی دن بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نے حفاظتی پڑھائی کی ہوئی ہے تو جادوگر کچھ بھی کر لے آپ پر اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ خواب میں دیکھا ہے کہ کھڑکی سے ایک سانپ جو اندر آ جاتا ہے اور اندر آتے ہی مر جاتا ہے، اس کی کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شر سے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو محفوظ کیا ہے۔ کام جلدی ہونے کے لیے دکھائی دیتا ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت کثرت سے پڑھنے سے آپ کا ہر طرح کا کام جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سسٹر رضوانہ اپنے سوال کی ورڈنگ تھوڑی سی بہتر کرنا، سمجھ نہیں آ رہی۔ محمد نذیر شہری خان بھائی، آپ کے سوال کا جواب بھی قاری صاحب نے دیا ہے۔ وہ سفلی جادو ہیں یا کوئی بھی جادو ہے جو علاج قاری صاحب نے بتایا وہ آپ کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ نہ سوچیں کہ 2 سال سے حل نہیں ہوا تو آگے بھی نہیں ہوگا۔ جادو کے شدید اثرات ہوں تو اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کا علاج جادو کی قسم کو دیکھتے ہوئے کیا جاتا ہے، کون سی قسم ہے، اور پھر اس قسم کے لحاظ سے علاج کیا جاتا ہے۔ شدید ہو یا جیسا بھی ہو، حفاظتی پڑھائی جو ہے وہ کرنے سے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے ہر طرح کا جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو حفاظتی پڑھائی کے ساتھ جڑے رہیں، ذکر کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کا ہر طرح کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں کافی زیادہ پریشان ہوں، روتی رہتی ہوں، چھوٹی بیٹی ہے جس کی 3 شادیاں ہو چکی ہیں، اب آگے کرنے میں ڈر میرا لگتا ہے، کیا کریں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دیکھیں اللہ سے دعا کریں، تہجد شروع کرتے ہیں، کم از کم 40 دن تہجد پڑھیں اور دعا استخارہ اس وقت پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو غلط راستے سے بچا لیں گے۔ آپ کے لیے وہی ہوگا جو آپ کے لیے بہتر ہے، جس میں آپ کو کامیابی ملے گی، خیر ملے گی انشاءاللہ۔ ثناء اللہ بھائی، آپ کے سوال کا جواب ہو چکا ہے، سیشن میں تھوڑا سا پیچھے لگے دیتے ہیں۔ نمبر جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، آپ وہاں سے دونوں نمبر لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمنٹ کے اندر ہمارے آفیشیل آئی ڈی سے نمبر پیسٹ کیے جاتے ہیں، ہم کسی بھی دوسرے نام کی آئی ڈی سے اپنے نمبر یا ایڈریس یا کچھ بھی نہیں دیتے۔ کیسا استخارہ کیسے کیا جاتا ہے؟ استخارے کا طریقہ ویسے تو ہم نے ڈیٹیل میں اس پر 2-3 ویڈیوز ہماری موجود ہیں، لیکن استخارہ کرنے کا طریقہ جو سمپل آسان ہے اس کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں کہ اس میں کوئی سونا ضروری نہیں ہوتا۔ استخارے کے طریقے میں استخارہ کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس میں سمپل 2 رکعتیں پڑھیں، استخارہ کی دعا پڑھیں، اور پھر اس کے بعد چاہے آپ دعا کے درمیان ہی جہاں پر الفاظ آتے ہیں نہاد الامرہ کے، اس کے بعد اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں اور پھر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بار بار دہرائیں، یعنی 2 رکعتیں پڑھیں، دعا استخارہ پڑھیں اور اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں کہ اللہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر، آسان کر دے۔ تو اگر آپ کے لیے بہتر ہوگا تو ہی آپ کی رہنمائی ہوگی، اگر آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو
اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو جو ہے وہ موڑ لیں گے اس راستے سے، آپ خود ہی جو ہے وہ آپ کی ڈائریکشن بدل دی جائے گی۔ تو اس لیے مطلب استخارے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ایک تو رستہ سیدھا ملتا ہے، کیونکہ بندے نے مشورہ اللہ سے کیا ہوتا ہے، تو اللہ سے مشورہ کیا ہوا کبھی بھی غلط راستے پہ نہیں جا سکتا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ جب کرتے ہیں تو استخارہ کرتے ہیں تو اس میں رکاوٹ اگر ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ سسٹر کا سوال ہے کہ رشتے وغیرہ نہیں آتے، اس کے لیے کوئی دعا وغیرہ؟ میں 3 بار بتا چکا ہوں، سیشن بھی شیئر کر کے دیکھیں۔ ممتاز بھائی کا سوال ہے کہ صورت ریش کی اجازت دے دیں، ابتدار بھی بتا دیں۔ دیکھیں یہ اجازت والا معاملہ میں بارہا بار ذکر کر چکا ہوں، جو عمل اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اسی میں خیر ہے، اسی میں فائدہ ہے۔ جو عمل خود ذاتی طور پر کسی کا تجربہ ہے یا کوئی ہو سکتا ہے، اس میں خیر اور فائدہ ہم نہیں بتا سکتے۔ دوسرے نمبر پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے عمل بتائے ہیں ان کی اجازت پوری امت کو دی۔ جو عمل میرا تجربہ ہے، کسی بزرگ کا تجربہ ہے، کسی پیر صاحب کا، کسی وڈیرے کا، اس میں وہ اس کی اجازت لینا پڑے گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دے دی پھر اس کے بعد کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں ہی ہیں، ان باتوں سے واپس آئیں، ان باتوں کو چھوڑیں، ان باتوں سے پیچھے ہٹیں، اس ذکر پر، اس عمل پر لگیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ ایسے ہمیں بھی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ فلاں وظیفہ ایسے پڑھیں، فلاں وظیفہ ایسے پڑھیں، کوئی بھی تجربات بتاتے رہیں، کوئی بھی چیزیں بتاتے رہیں جو جس سے جو ہے وہ ہم اس بات کے جواب دہ نہ ہوں کہ اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ تو ایسے بہت سارے معالجین ہیں جو بتاتے رہتے ہیں خود ساختہ اعمال جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائے ہوتے، تو اس سے فائدہ کبھی نہیں ہوتا، عموماً نقصان ہی ہوتا ہے، اور کبھی کبھار جو ہے وہ تکا بھی چلتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اجازت لیے بغیر ضروری، مطلب اجازت لیے بغیر نہیں کر سکتے۔ اب اجازت والا معاملہ کہاں تک درست ہے؟ اجازت میں ہوتا یہ ہے کہ ابھی اجازت میں کہ میری اجازت کے بغیر یہ عمل کو کوئی نہ کرے۔ بھائی میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ مجھے کس نے اتھارٹی دی ہے؟ ذکر اللہ کا، قرآن اللہ کا، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی، میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ تو اس لیے ایسا کوئی نہیں ہے قرآن و حدیث میں کوئی حکم، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آصف جن کے واسطے جو عزب اللہ علیہ قوت ہے وہ کس ٹائم پڑھنا بہتر ہے؟ صبح شام پڑھیں۔ سلمان بھائی کا سوال ہے کہ کس دن ہو گئے ہیں آصف جن کی پڑھائی سے تھوڑا فائدہ ہو گیا ہے مگر کوئی بھی کام پورا نہیں ہو رہا۔ پڑھائی جاری رکھیں بھائی، پڑھائی جاری رکھیں جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ سجاد بھائی کا سوال ہے کہ ڈپریشن کا علاج بتا دیں۔ ڈپریشن ہوتا کیوں ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، وجہ ڈھونڈنی پڑے گی۔ وجہ ہے شیطان کا وسوسہ۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، تمہیں ڈراتا ہے، کبھی فقیری سے ڈراتا ہے، کبھی تمہارے حالات کی تنگی سے ڈراتا ہے، کبھی ڈراتا ہے کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی ڈراتا ہے کہ تم فیل ہو جاؤ، وغیرہ وغیرہ بہت سارے وسوسے۔ تو اس کا علاج اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ساتھ امید کا لگانا ہے، شکر ادا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ ان معاملات سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ باقی پڑھائی کے لحاظ سے لا حول ولا قوت الا باللہ اور استغفر اللہ، درود ابراہیمی بہترین علاج ہے ڈپریشن۔ گھر کی دیوار میں سے پانی بہتا ہوا دکھ رہا ہے خواب میں، وہ پانی کبھی صاف ہوتا ہے اور کبھی گندا۔ ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو ختم کر دیں گے، مسائل حل کر دیں گے، اچھا خواب ہی ہے۔ رات کو جنات سونے نہیں دیتے، کیا کریں؟ حفاظتی پڑھائی کر کے سوئیں، باوضو ہو کے سوئیں، انشاءاللہ جنات قریب بھی نہیں آ سکتے آپ کے۔ حفاظتی پڑھائی میں کیا کیا آتا ہے؟ یہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس، 7 مرتبہ صبح شام پڑھیں۔
کہ جب بھی کوئی ایسے برے وسوسے سے آتے ہیں محمد علی بھائی کو سوال اعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے، جادو کی وجہ سے برے وسوسے آتے ہیں۔ اللہ کی وسوس فی صدور الناس، جنوں کا شیطانوں کا تو کام ہی یہ ہے، جن کا تو کام ہی یہ ہے کہ بندے کو وسوسے ڈالنا اور الجھانا۔ تو یہ اعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے اور سورۃ فلق ناس پڑھنے سے اس کے وسوسے سے بچا جا سکتا ہے۔ رشتے کے حوالے سے قاری صاحب نے 2-3 دفعہ بتایا کہ اس سیشن تھوڑا سا پیچھے کرے دیتے ہیں۔ خواب کے اندر جوتے وغیرہ کافی زیادہ نظر آتے ہیں، کبھی ان کو ڈھونڈ ہوتے ہیں اور کبھی مختلف کلر کے نظر آتے ہیں۔ اس پر دوسرا بتا رہے ہیں کہ بلی بھی خواب کے اندر کافی زیادہ نظر آتی ہے۔ بلی اگر کچھ کہہ رہی ہے، نقصان دے رہی ہے یا کچھ بھی کہہ رہی ہے تو اس کی الگ الگ تعبیر ہوتی ہے۔ ویسے بلی کا نظر آنا اچھا نہیں ہوتا، اگر وہ نقصان پہنچا رہی ہے کچھ بھی، حاسد عورت سے بچنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو باقی جوتوں کا نظر آنا، اس پر 7 تعبیریں یا 5 تعبیریں ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کی ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ باقی جوتوں کا اگر مل رہے ہیں اس کی الگ تعبیر ہوتی ہے، نہیں مل رہے اس کی الگ تعبیر ہوتی ہے۔ حفاظتی پڑھائی کریں، ذکر کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی شر سے محفوظ کریں گے انشاءاللہ۔ لاہور آنے کا فی الحال کوئی پلان نہیں ہے، کیمپ وغیرہ لگانے شروع ہیں، جس طرح ہی کوئی جگہ کا مناسب جگہ کا ارینج ہوگا تو انشاءاللہ جلد لاہور میں کیمپ لگائیں گے۔ اگر آپ کے مریض کو زیادہ مسئلہ ہے تو کل اور پرسوں ہفتے اتوار کو قاری صاحب ٹیچر اپنی بیٹھے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں، لاہور سے زیادہ دور نہیں ہے۔ میرے اوپر شیطانی حاضری ہوتی ہے 3 سال سے، کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، مریض خود پڑھے زیادہ، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی۔ باقی اگر نہیں بہتر ہو رہا تو ہمارے پاس آ جائیں۔ سسٹر کا سوال ہے کہ میری 3 سال سے اولاد نہیں ہے، دعا کیجیے۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو نرینہ اولاد دے۔ جس بھی بھائی یا بہن کا سوال رہ گیا ہو تو وہ ہمارے دیے گئے نمبر پر کال کر کے پوچھ سکتا ہے۔ مختصر ٹائم میں کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے جواب دیے جائیں، لیکن بہت سارے لوگ رہ جاتے ہیں، تو وہ پریشان نہیں ہو، وہ نمبر پر کال کر کے بھی اپنا خواب یا سوال یا مسئلہ جو بھی ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ باقی آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے صحت دے، میں انشاءاللہ آپ کے لیے کروں گا۔ آج صحت زیادہ بہتر نہیں تھی، پھر بھی آپ کے لیے جو ہے وہ ٹائم نکالا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے، توفیق دے کہ میں یہ کام کرتا رہوں، اور آپ لوگوں کی پریشانیاں تکلیفیں اللہ تعالیٰ دور کرے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ سے نوازے، اور جس بندے نے دعا کا کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرمائے، اس کے لیے معاملات آسان فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔